بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم آپ کے سامنے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها کی شرح پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو تین دروس سے نماز کے ارکان کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور 14 ارکان میں سے اللہ کے فضل سے 10 ارکان کی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم باقی 4 ارکان کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ نماز کے 11ویں اور 12ویں رکن کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلام سے قبل جو تشہد ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ سلام پھیرنے سے قبل جو تشہد کیا جاتا ہے یہ تشہد نماز کا رکن ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں 2 تشہد ہے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں 2 تشہد ہوتی ہیں۔ تو پہلی تشہد نہیں، آخری تشہد جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، یعنی جس تشہد کے بعد آپ سلام پھیرنے والے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے اور اسی کے بعد آپ سلام پھیر دیتے ہیں، تو یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کسی نماز میں 2 تشہد ہو تو پہلا تشہد یہ نماز کا رکن نہیں، دوسرا تشہد نماز کا رکن ہے۔ ارکان ساتھ نہیں ہوئی۔ اور دوسرا تشہد یہ کیا ہے؟ دوسرا تشہد یہ نماز کا رکن ہے۔ اب تک 14 ارکان میں سے کل 10 ارکان ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا رکن کیا کہا گیا تھا؟ قیام کرنا۔ دوسرا رکن تھا تکبیرہ تحریمہ۔ تیسرا رکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے، بعض نے اسے واجب کہا ہے، بعض نے اسے رکن مانا ہے۔ پھر مصنف نے تفصیلی بحث کی ہے سورہ فاتحہ کی، اور ہم نے ایک مستقل درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس تفصیلی بحث کے بعد چوتھا رکن بیان کیا ہے رکوع کرنا۔ 5واں رکن رکوع سے اٹھنا۔ 6واں رکن 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ 7واں رکن اعتدال کو برقرار رکھنا۔ 8واں رکن 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ 9واں رکن تمام اعمال میں
اطمینان کا اظہار کرنا، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور 10واں رکن ہے یہ جتنے افعال ابھی گزرے، جتنے اعمال گزرے، ان کے درمیان ترتیب کو برقرار رکھنا۔ اگر کوئی شخص سجدہ سے پہلے رکوع کر لے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پہلے رکوع ہے، اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، اس کے بعد تشہد ہے۔ کوئی تشہد پہلے کرے، سجدہ بعد میں کرے، ترتیب بدل گئی، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اب تک اس طرح کل 10 ارکان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ترتیب ضروری ہے، اطمینان بھی ضروری ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھے، ابھی بیٹھے نہیں، پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، کوے کے چوچ مارنے کی طرح۔ چونکہ ایک رکن اس نے چھوڑ دیا ہے، نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے، یہ رکن ہے بیٹھنا۔ البتہ اس وقت جو دعا پڑھنی ہے اس کے بارے میں بحث انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی جب ہم واجبات کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن یہ بیٹھنا کیا ہے؟ یہ بیٹھنا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتا، ایک سجدے سے ابھی صحیح طریقے سے اٹھا ہی نہیں تھا، آدھا اٹھا بس، اور پھر دوسرے سجدے کے لیے چلا گیا، تو ایک رکن مستقل اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ رکعت باطل ہو جائے گی، رکعت نہیں مانی جائے گی۔ تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور تمام افعال کو اطمینان کے ساتھ کرنا، انجام دینا، اور پھر ان اعمال کے درمیان، ان ارکان کے درمیان ترتیب کو برقرار رکھنا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ان تمام اعمال کی دلیل مسیء الصلاۃ والی حدیث ہے، اور اس حدیث کی تشریح گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ اب 11ویں رکن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَتَشَّهُدُ الْأَخِيرِ رُكْنٌ مفروض۔ آخری تشہد یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ہے تشہد۔ اسے تشہد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس دعا کو دعائے تشہد کہتے ہیں۔ آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس تشہد کی تفصیلی شرح بھی پیش کی ہے کہ تشہد میں جو کلمات ہم پڑھتے ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شیخ نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ تفسیر بھی پیش کریں گے۔ تو یہ نماز کا ایک رکن ہے کہ آپ تشہد پڑھیں۔ یہ کس وقت رکن ہے؟ سلام سے پہلے جس تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں اس تشہد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر نماز میں ایک سے زائد تشہد ہے تو پہلا تشہد یہ رکن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف واجب ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ نماز کے اندر واجبات کیا کیا ہیں۔ لیکن دوسرا تشہد جس کے بعد آپ سلام پھیرنے والے ہیں، یا ایک ہی تشہد ہے جس کے بعد آپ سلام پھیرنے والے ہیں، جیسے 2 رکعت والی نماز میں، ایک رکعت والی نماز جیسے وتر کی نماز اگر کوئی پڑھے 1 رکعت بس تشہد کرے گا وہ، اور تشہد کے بعد سلام پھیرے گا، تو ہر وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیرنے والے ہیں یہ تشہد نماز کا رکن ہے۔ اور اس تشہد کے لیے بیٹھنا بھی ایک الگ رکن ہے۔
اب اگر کسی بندے نے سجدے سے اٹھنے کے فوراً بعد سلام پھیر دیا تو اس نے کتنے ارکان چھوڑے؟ 2، ایک تشہد چھوڑا اور ایک تشہد کے لیے بیٹھنا وہ بھی چھوڑا، 2 رکن چھوڑا ہے، اس لیے اس کی رکعت نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ بیٹھے، تشہد کے لیے بیٹھے سلام سے اٹھنے کے بعد، لیکن تشہد نہ پڑھے تو اس نے ایک رکن تو ادا کیا بیٹھنے والا، لیکن پڑھنے والا یہ اس نے چھوڑ دیا، اس لیے اس کی بھی نماز باطل ہو جائے گی اور تشہد نہیں پڑھتا ہے تو، کیونکہ تشہد پڑھنا یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ سجدہ سہو سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اسے دوبارہ اس رکعت کو دہرانا ضروری ہے اگر اس نے تشہد چھوڑ دیا ہے، تشہد نہیں پڑھا ہے۔ تشہد کی دعا کون سی ہوگی؟ حدیث میں اس بارے میں مختلف الفاظ وارد ہیں اور صحیح اسانید سے وارد ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصل صفت صلاۃ النبی، تو شیخ نے ان اسانید پر بحث کر کے جو صحیح سند سے ثابت ہے اسے بیان کیا ہے۔ ان تشہد کے الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ آپ اختیار کر سکتے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ ان الفاظ میں سب سے مشہور لفظ وہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے اسی لفظ کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ لفظ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کے طور پر مشہور ہے، تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی شخص جتنے بھی الفاظ وارد ہیں تمام کو جمع کرنا چاہے، مثال کے طور پر 5 الفاظ ثابت ہیں صحیح سند سے، وہ کہے کہ 5 کو میں پڑھوں گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بس ایک لفظ اختیار کرے ان میں سے اور بس اسے پڑھے، چاہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ ہو، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ لفظ ہو، یا کوئی بھی دوسرا لفظ ہو جو صحیح سند سے ثابت ہے، بس ایک لفظ کا انتخاب کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بعض روایتوں کے اندر آیا ہے ان سے جو مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم ایاہ کما یعلمہم السورۃ من القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ اس سے اس تشہد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تشہد سکھانے کا اسی طرح اہتمام کرتے تھے جیسے قرآن کی دوسری سورتوں کے سکھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں آخر میں ہے وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِينَ، کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان باحیات رہے تب تک اسی لفظ کے ساتھ ہم تشہد پڑھتے رہے نماز میں۔ فَلَمَّا قُبِض، لیکن جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى النَّبِي، تو ہم نے اس لفظ کو بدل کر وفات رسول کے بعد السلام علی النبی کہنا شروع کیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ السلام علیک ایھا النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے لیے ایھا النبی کا لفظ موجود تھا کہ اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر درود پڑھیں اور سلام بھیجیں۔ تو اللہ کے رسول پر سلام بھیجنے کا اور درود پڑھنے کا حکم
خود اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے رسول پر سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت رسول کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے رسول پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ کیسے سلام بھیجیں؟ ابھی حج کا موسم ہے، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، تو ان کے ہاتھ سلام بھیج دیں کہ ہمارا سلام اللہ کے رسول تک پہنچا دیجیے گا جب آپ مدینہ پہنچیں گے۔ یہی کرتے ہیں لوگ۔ وہاں پر ہم ایک لمبی مدت تک دعوتی کام کرتے رہے، ایک دم قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا تھا۔ وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی بدعتیں دیکھی اور ایسے ایسے لوگوں کے حالات دیکھے کہ جہالت پر جتنا افسوس کریں کم ہے۔ بعض لوگ گھنٹوں تک کھڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر موقع مل جائے تو ہلیں گے نہیں وہاں سے۔ لمبی سی فہرست لے کر گئے ہیں، اس میں نام لکھا ہے ہر ایک کا، فلاں کی طرف سے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ ایک کا ہوا پھر دوسرے کا، اس طرح لمبی سی فہرست ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ اسے اللہ کے رسول پر سلام پڑھنا ہے۔ سب کا سلام اٹھا کر لے گئے ہیں بندہ ڈھو کر، وہاں جا کر پہنچائیں گے۔ کیا یہی طریقہ ہے اللہ کے رسول پر سلام بھیجنے کا؟ اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی، صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے؟ ایسے بھائیوں سے ہم کہتے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے سلام بھیجا ہے، اور سلام اگر کوئی شخص بھیجے تو اسے پہنچانا تو واجب ہے نا، تو ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں سے جا رہا ہو دلی، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا، کہتے ہیں تو جائز ہے دوسرے کو سلام پہنچانا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس طرح سلام بھیجتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس طرح سلام بھیجنے کا معاملہ، تو اس طرح لوگوں نے سلام بھیجا، ہم سلام پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ زندہ شخص کو سلام بھیجنے کا یہ طریقہ حقیقت میں ثابت ہے۔ کوئی شخص اگر باحیات ہے تو اسے سلام بھیجنے کا یہ طریقہ ثابت ہے سنت سے، کہ آپ کہیں کہ آپ ممرہ جا رہے ہیں، فلاں میرے دوست رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا، جائز ہے۔ آپ جا کے کہیں کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ لیکن کسی کی وفات ہو جائے، اس کے بعد اس کی قبر پر اس طرح سلام پہنچایا جائے، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہے، تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو لوگوں کے سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بندہ سلام کہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ان کا سلام اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جب فرشتے مقرر ہے آپ کا سلام پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کے بعد بھی کسی دوسرے کے ہاتھ سلام بھیجنا فرشتوں کی توہین نہیں ہے؟ فرشتوں کی توہین ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مقرر کیا تھا اس کام کے لیے، اور آپ کو بھروسہ نہیں ان پر کہ پتہ نہیں ہمارا سلام پہنچائیں گے یا چھوٹ جائے گا ان سے، تو کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ ایسے بھائیوں سے ہم کہتے تھے کہ آپ انڈیا میں نماز پڑھتے تھے؟ کہ ہاں نماز تو پڑھتے تھے، تو اس میں اللہ کے رسول پر سلام بھیجتے تھے؟ یہ تو نہیں پتہ۔ تشہد پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں تشہد پڑھتے تھے، تو کیا پڑھتے تھے تشہد میں ذرا سنائیں۔ جب تشہد میں یہ لفظ آیا السلام علیک ایھا النبی، پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ کبھی اس پر تو غور نہیں کیا، رٹ لیا تھا، پڑھا تھا۔
یہ تو کبھی خیال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پر ہم سلام بھیج رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے جب بندہ بغیر کسی علم کے صرف رٹ لے کسی چیز کو اور طوطے کی طرح پڑھے، تو اس میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں چاشنی نہیں ملتی ہے۔ جب ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نماز کی حالت میں اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، تو عبادت میں چاشنی ملے گی اسے۔ جب سمجھ میں آیا کہ ہاں انڈیا میں بھی تو ہم اللہ کے رسول پر سلام بھیجتے تھے، تو حاجی صاحب وہ سلام آپ کا اب تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پھر جائیں گے انڈیا واپس، پھر سلام بھیجیں گے، تو وہ سلام پہنچے گا یا اسے بھی کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجنے کی ضرورت ہے؟ جب وہ سلام آپ کا پہنچ سکتا ہے تو جتنے لوگوں کی آپ نے فہرست تیار کی ہے کہ ان کا سلام پہنچانا ہے، کیا یہ سلام فرشتے نہیں پہنچا سکتے تھے؟ کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجنے کی ضرورت ہے؟ تو جو فرشتے نماز کی حالت میں آپ کے سلام کو اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، وہ فرشتے مقرر ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول تک سلام پہنچا رہے ہیں۔ یہیں سے بعض لوگوں نے کیا دلیل پکڑی کہ جب اللہ کے رسول پر سلام ہم بھیجتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھو، تمہارے یہ درود مجھ تک پہنچتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، تو اللہ رب العالمین میری روح کو مجھ پر واپس کر دیتا ہے اور مجھے سلام پہنچائی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول پر روح کو واپس کیا گیا، سلام پہنچایا گیا، اس کا مطلب کہ زندہ ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، موت کے بعد کا جو معاملہ ہے یہ مکمل غیب سے تعلق رکھنے والا، اس بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ جتنا بیان ہوا ہے اس پر آمنا صدقنا کہتے ہیں ہم۔ اگر کسی حدیث میں قبر کی کسی کیفیت کا بیان ہوا ہے، ہم اس پر آمنا صدقنا کہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ذرے کے برابر بھی عقل اور قیاس سے کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حدیث میں ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے باضابطہ، رزق کا بھی لفظ موجود ہے۔ ہم آمنا صدقنا کہتے ہیں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے رزق کے اندر مچھلی ہوتی ہے، چکن ہوتا ہے، چاول اور سبزی اور یہ، تو ہم کہیں گے یہ تفصیل وارد نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے، اسے ہم نہیں مان سکتے۔ دلیل پیش کریں گے تو ہم آمنا صدقنا کہیں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء کرام جب دنیا میں تھے کھاتے پیتے تھے اور انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، تو جب قبر میں بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے تو اس میں بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہوگی، تو یہ آپ کی عقل کی بات ہے۔ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل نہیں ہے۔ تو یہ زائد چیز آپ نے اپنی طرف سے کہی، اسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ دلیل پیش کریں گے، قبول کر لیں گے ہم، اور اتنا ہی قبول کریں گے جتنا دلیل کے اندر موجود ہے، اس سے ایک حرف بھی زائد نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں، ہم آمنا صدقنا کہتے ہیں کہ سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین روح کو لوٹاتا ہے، اس پر بھی آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ لیکن اس سے زائد آپ اگر استدلال کریں گے کہ یہ عام دنیاوی زندگی کی طرح پھر ان کی زندگی ہو جاتی ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول دنیاوی زندگی میں لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، قبر میں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، تو یہ زائد چیزیں ہیں جو اپنی طرف سے آپ ایڈ کر رہے ہیں۔ جب تک دلیل پیش نہیں کریں گے یہ زائد چیز ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے خود سنی تھی، انہوں نے کبھی اس سے استدلال کر کے اللہ کے رسول سے کوئی چیز دریافت کرنے کی کوشش کی، کوئی چیز طلب کرنے کی کوشش کی؟ خود صحابہ کرام کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، جنگ جمل، جنگ صفین، اور کتنے بڑے بڑے حادثات پیش ہوئے
کیا کبھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اس طرح کسی معاملے کے فیصلے کی کوشش کی کہ چلے اللہ کے رسول کی قبر پر جاتے ہیں، اللہ کے رسول تو زندہ ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں؟ کبھی صحابہ کرام نے یہ کوشش نہیں کی۔ اس لیے جتنا وارد ہے اس پر ایمان لائیں، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کریں۔ لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ جب سلام پہنچایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم کہیں گے اللہ اعلم۔ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس بارے میں بھی اللہ اعلم۔ جب کہا گیا کہ پہنچتا ہے تو پہنچنے کا معنی سننا نہیں ہے، پہنچنے سے سننا لازم نہیں آتا، ہو سکتا ہے سنتے بھی، ہو سکتا ہے کہ صرف پہنچایا جاتا ہو، سننے والی بات نہ ہو۔ ایک شخص ایک لیٹر آپ کے پاس لایا، آپ کے پاس پہنچا نہیں پہنچا؟ وہ ایک خبر آپ کے پاس لایا، آپ کے پاس پہنچ گیا؟ کیا آپ نے سنا اس کو؟ سنا نہیں۔ تو پہنچانے سے لازم نہیں آتا کہ سنتے بھی ہیں۔ اگر کسی حدیث کے اندر یا قرآن میں سننے کی بات آئی تو ہم آمنا صدقنا کہیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر کے اندر ہے انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہ اصل ہے کہ قبر کے اندر جو ہے ان کو ہم نہیں سنا سکتے۔ بعض حالات میں استثناء موجود ہے تو وہاں پر ہم مانتے ہیں کہ اس حالت میں وہ سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر دفن کرنے کے بعد جب میت کو لوگ واپس آتے ہیں، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے یسمع قرع نعالہم، ان کے جوتے کی ٹھک ٹھک کی آواز کو میت سنتا ہے جب واپس آتے ہیں دفن کرنے کے بعد۔ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ زیارت قبر کے لیے جب جائے، اس وقت بھی جب واپس آتا ہے یا جب پہنچتا ہے، کیا اس وقت سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اللہ عالم بالصواب۔ اس بارے میں کچھ بھی وارد نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ قبرستان کے آس پاس بہت سارے لوگ کھیلتے رہتے ہیں، اسی کے بغل میں بہت سارے لوگ چلتے رہتے ہیں، کیا ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اللہ عالم۔ بلکہ اسی وقت قرع نعالہم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے جوتے کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ اس پر تو ہم آمنا صدقنا کہیں گے کہ جوتے کی آہٹ سنتے ہیں، لیکن جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اسے سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اللہ عالم۔ جوتے کی آہٹ کے بارے میں تسلیم ہے کہ اسے سنتے ہیں، اس وقت لوگ آپس میں وہیں پر بات چیت بھی کر رہے ہیں، کیا ان کی بات چیت سن رہے ہیں وہ؟ اللہ عالم، نہیں جانتے سنتے ہیں نہیں سنتے، کیونکہ اس بارے میں ہمیں خبر نہیں دی گئی ہے۔ تو جتنے کی خبر دی گئی ہے اس پر آمنا صدقنا، اس سے زائد اپنی طرف سے کچھ کہنا یہ غیب کے بارے میں دعویٰ کرنا ہے، اور غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم سلام پیش کریں، اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم۔ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جواب دیتے ہیں یا جواب نہیں دیتے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے؟ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں غور و خوض کرنے کے لیے نہیں کہا کہ جب تم سلام پڑھتے ہو تو اللہ کے رسول سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ہمیں کوئی خبر دیا ہے؟ غور و خوض کرنے کے لیے کہا؟ ہمیں صرف مکلف کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول پر درود بھیجو، اللہ کے رسول پر سلام بھیجو۔ اپنی ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پر سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کے رسول پر درود بھیج رہے ہیں، تو بس ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ سکھایا کہ تشہد پڑھو، اور تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو، ہم پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے ہم اسی لفظ کے ساتھ تشہد پڑھتے رہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو اس لفظ کو ہم نے بدل دیا کہ اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس لیے علیکہ کی جگہ علی النبی جو خطاب کا لفظ تھا اب غائب کے لفظ کے ساتھ ہم نے اسے بدل کر پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی اب وفات کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، اور کیا کہنا شروع کیا؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کے رسول پر اللہ کی طرف سے سلام، رحمت اور برکت نازل ہو۔ علیکہ کہنا ہم نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول آپ پر کا لفظ ہم نے بدل کر اللہ کے نبی پر کہنا شروع کیا۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑتے ہوئے کہا ہے
کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد قیامت تک جب ہم تشہد کا لفظ پڑھے تو کیا کہے؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکہ کا لفظ نہ پڑھیں۔ لیکن ایک دوسری روایت موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر بالکل صحیح سند سے اسے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر خطاب کرتے ہوئے سنا، اور ممبر پر چڑھ کر وہ لوگوں کو تشہد سکھانے لگے۔ تشہد کیسے پڑھنا ہے نماز کے اندر، پتہ چلا کہ ممبر پر چڑھ کر یہ مسائل بیان کیے جانے چاہیے، لوگوں کے عقیدے عبادت سے متعلق چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ حالات حاضرہ پر خطبہ نہیں ہوا، کیا یہ گھسی پٹی چیزیں آپ لوگ ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو اصل ان کے دین سے جوڑا جائے، ان کے دین کی بنیادوں کو سکھایا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور لوگوں کو تشہد سکھا رہے ہیں خطبے کے اندر ممبر پر چڑھ کر۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ قولوا التحیۃ للہ والصلاۃ والطیبات، یہ جو پوری دعا ہے، یہ پورا کہنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو تشہد سکھا رہے ہیں، اور اس میں السلام علی النبی نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ کیا سکھا رہے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی۔ اور سامعین میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کر اعتراض نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اب علیکہ کیوں کہہ رہے ہیں، علی النبی کہیے۔ کسی کی طرف سے کوئی اعتراض کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وفات کے بعد بھی اسی لفظ کے ساتھ تشہد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیک ایھا النبی کا لفظ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جب کوئی پڑھتا ہے تو اس سے اس کی مراد خطاب کرنا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کو میں خطاب کر رہا ہوں اور یہیں سے لاکھوں میٹر کلومیٹر دور اللہ کے رسول میری بات سن رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دعا کے طور پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی شریعت نازل ہوئی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھتے تو یہی کہتے تھے، نہیں کہتے تھے؟ خود اللہ کے رسول بھی نماز پڑھتے تو یہی دعا کہتے تھے، درود بھی پڑھتے تھے اور سلام بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ تعبد کا لفظ ہے، عبادت انجام دے رہے ہیں جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وفات کے بعد علیکہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ علیکہ خطاب ہے، اور خطاب سامنے والے کو کیا جاتا ہے، لاکھوں میٹر دور سے کلومیٹر دور سے کیسے ہماری بات سن سکتے ہیں؟ تو اس قیاس کو داخل کر کے لفظ بدلنا، تو یہاں پر ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ خود مدینے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے اس وقت بھی وہ کیا پڑھتے تھے؟ جب دوسری مسجد میں ہوتے تو علی النبی کہتے یا علیکہ کہتے؟ علیکہ کہتے۔ غزوے میں گئے ہوئے ہیں صحابہ کرام، مدینے سے بہت دور ہے، نماز پڑھتے تھے، تشہد میں کیا کہتے تھے؟ بدل دیتے تھے صیغے کو؟ نہیں بدلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جب دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی تو بہت سارے صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں میں ہوتے اور نماز پڑھتے۔ کبھی کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے تشہد کا صیغہ بدلنے کی کوشش کی ہو۔ اس لیے لازم نہیں آتا کہ جب ہم علیکہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی جب آپ جائیں گے قبر رسول کے پاس اور سلام پیش کریں گے وہاں پر، تو کیا کہتے ہیں سلام پیش کرتے وقت؟ السلام علیک یا رسول اللہ، پھر 2 قدم آگے بڑھے، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ارضاہ، پھر 2 قدم آگے بڑھے، السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ارضاہ۔ تو علیکہ کا لفظ آپ کہہ رہے ہیں نا، وہاں باضابطہ لکھا ہوا بھی ہے ہونا السلام علی النبی۔ آپ وہاں پوچھیں گے جو وہاں پر علماء کرام کام کر رہے ہیں دعوت کا، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم نے بھی الحمدللہ ایک لمبی مدت تک کام کیا ہے، پوچھیں گے کہ کیسے سلام
پیش کرنا اللہ کے رسول پر، وہ آپ کو یہی لفظ سکھائیں گے، ہم بھی یہی سکھاتے تھے کہ ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، بھی جائز ہے. تو وہاں پر یا رسول اللہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم خطاب کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کو سنا رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھنے کہ اللہ کے رسول ہماری بات سن رہے ہیں. یہ قطعاً مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بس تعبد کا لفظ ہے. اسی طریقے سے شریعت نازل ہوئی ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ہم اس عبادت کو انجام دیں. قبر کی بھی آپ جب زیارت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اہل الدیار کیا ہے؟ یہ خطاب کا لفظ ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو لوگ مدفون ہیں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. السلام علیکم کہتے نہیں کہتے آپ؟ وہ بھی تو خطاب ہے. تو کیا آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو لوگ مدفون ہیں وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور ہم ان کو سنا رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں؟ کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خطاب کا لفظ صرف زبان سے نکلے اس سے سامنے والے کو خطاب کرنا ہی مراد ہو یہ ضروری نہیں ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی عشاء کی، نماز ختم کرتے وقت کیا کہا ہم نے؟ دونوں طرف سلام پھیرانا، تو کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں بائیں دونوں طرف کہا ہم نے. کسی نے جواب میں وعلیکم السلام کہا تھا؟ سلام کا تو جواب دینا واجب ہے نا. آپ سے اگر کوئی ملے ابھی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اگر جواب نہ دیں تو گنہگار ہوں گے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. نماز کے اندر کبھی سلام کا جواب دیا آپ نے؟ تو اگر یہی سلام وہ ہے تو پھر اس کا بھی جواب دینا چاہیے تھا، لیکن کبھی کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ لفظ وہاں پر عبادت کے طور پر ہم کہتے ہیں. کسی کو سلام کرنا مقصود نہیں ہوتا ہمارا. یہ لفظ تو ادا کرتے ہیں ہم نماز میں، ہم دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کرتے ہیں اور کبھی جواب نہیں دیتے. ہر کوئی السلام علیکم ہی کہتا ہے، کوئی وعلیکم السلام نہیں کہتا. کیونکہ یہ ملاقات کے وقت جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ عبادت کے طور پر اس لفظ کو ہم ادا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں مکلف کیا گیا. اس لیے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، یا قبر کی زیارت کے وقت السلام علیکم اہل الدیار، ان الفاظ سے اگر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ مردے ابھی بھی قبروں میں زندہ ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، جائز نہیں، بلکہ شرک کے قبیل سے یہ داخل ہو سکتا ہے. ہمیں اس لفظ کو ادا کرنا ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے. یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور ہماری باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ دوسری بھی باتیں ہم ان کو پیش کریں، ان تمام باتوں کو سنتے ہیں اور ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ نہ صحابہ کرام نے رکھا اور نہ اللہ کے رسول نے انہیں تعلیم دی ہے. لہذا ابھی بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی کہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی لفظ سکھایا تھا لوگوں کو منبر پر چڑھ کر، اور کسی نے انکار نہیں کیا. جہاں تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہم نے اسے بدل کر السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا، تو وہ طریقہ بھی ثابت ہے اور وہ بھی جائز ہے. پتہ چلا کہ دونوں لفظ ثابت ہے سنت سے، اور دونوں میں سے کوئی بھی لفظ اختیار کیا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں جائز ہے. اس کے بعد یہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، اس کی مختصر شرح کی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسلامۃ والرحمۃ والبرکہ والذی یدعا له ما یدعا مع اللہ. آپ جب السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سلامتی نازل کر، رحمت اور برکت نازل کر. تو اللہ کے رسول کے لیے جو دعا آپ کر رہے ہیں، کیا وہی دعا خالق کے لیے، اللہ کے لیے کر سکتے ہیں؟ مناسب نہیں ہے.
کہ جو دعا مخلوق کے لیے آپ کریں وہی دعا خالق کے لیے کریں. اس لیے جب آپ تشہد پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تشہد کے الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے سلامتی کی دعا کرنا مناسب ہے؟ سلامتی کی دعا کن کے لیے کی جائے گی؟ مخلوق کے لیے. خود اللہ رب العالمین سلام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کے خلاف ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین سے سلامت طلب کی جائے گی کہ اللہ تو سلامتی نازل فرما اللہ کے رسول پر اور نیک بندوں پر. فرماتے ہیں السلام علی عباد اللہ الصالحین والسلام دعاء والصالحون یدعا لهم ولا یدعون مع اللہ. یہ سلام ایک دعا ہے. جب دعا ہے تو نیک لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، نیک لوگوں سے دعا نہیں کی جائے گی. دونوں میں فرق ہے. نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے گی، نیک لوگوں سے کچھ مانگا نہیں جائے گا. اس لیے جب آپ قبرستان جائیں، چاہے عام قبرستان ہو یا بقیع الغرقد کا قبرستان ہو جہاں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں، تو اللہ کے رسول کے لیے یا جو دوسرے قبرستان میں مدفون ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی. لیکن کبھی بھی کسی قبر والے سے یہ چیزیں طلب نہ کریں. قبر والوں سے کچھ بھی مانگا نہیں جائے گا، بس اللہ رب العالمین سے مانگا جائے گا. اور خود اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے. باقی ہر ایک چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو محتاج ہے، اور محتاج سے کچھ طلب کرنا عقل مندی کے خلاف ہے. خود اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے تم طلب کرنا. وَصَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةِ، میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلے کا سوال کرنا کہ اللہ رب العالمین مجھے وسیلہ عطا فرمائے. جو شخص میرے لیے اس طرح دعا کرے گا اس کے لیے میں شفاعت کروں گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اس لیے ہم دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز عطا کر. تو اللہ کے درجے پر کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتا. طلب بس اللہ سے کیا جائے گا، اور مخلوق سے کبھی طلب نہیں کیا جائے گا، بلکہ مخلوق کے لیے طلب کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے. تو یہ دعا توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، اور توحید کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت واضح ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ بل یطاع ویتبع. کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بس بندے ہیں. بِأَنَّهُ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ، وہ خود اللہ کے بندے ہیں اور بندے کی عبادت نہیں کی جاتی ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، اور جب آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے بندے ہیں تو بندے کی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. تو کلمہ شہادت کا پڑھنا شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس میں رسول بھی داخل نہیں ہو سکتے. عبادت محض اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی.
رسول کے لیے بھی ذرہ برابر کسی بھی عبادت کو انجام دینا جائز نہیں، یہ شرک ہے، اور یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی عبادت انجام دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ، کہ جب آپ نے اس کلمے کا اقرار کیا تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ جب سچے رسول ہیں تو جو بھی خبر دے ان کی اب تصدیق کریں، کسی چیز کی تکذیب نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے قیاس کر کے کہہ دیا ہوگا، اللہ کے رسول نے تحقیق نہیں کی ہوگی، بغیر تحقیق کے کہہ دیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول کو وہم و گمان ہوا ہوگا، یقین کے ساتھ نہیں کہا ہوگا۔ جیسے کہ مولانا مودودی دجال والی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو خود یقین نہیں تھا جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ دجال وہاں پر مقید ہے، اور 1400 سال گزر گئے، اب تک ظاہر نہ ہونا اسے ثابت کرتا ہے کہ ایک افسانہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کی جرأت ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کی تصدیق نہ کرے اور اس میں کوئی بھی ہلکا سا پہلو نکالے، احتمال نکالے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ نہ ہو، تو ایمان کے خلاف ہے یہ کہ اللہ کے رسول کی آپ تصدیق نہیں کرتے۔ یہ کلمہ اس بات کا اقرار ہے کہ رسول لا یکذب، اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی کسی بات کی تکذیب نہیں کی جائے گی، کسی بات کا انکار نہیں کیا جائے گا، یا کسی بات کے سلسلے میں شک و شبہے کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو برحق ہے، گرچہ ہمارے عقل کے اندر نہ آئے پھر بھی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ بل یطاع و یتبع، اللہ کے رسول کی ہر بات کی بس اطاعت کی جائے گی اور اس کی اتباع کی جائے گی، اسے فالو کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعْنَى التَّحِيَّاتِ جَمِيعُ التَّعْظِيمَاتِ لِلَّهِ مُلْكًا وَاسْتِحْقَاقًا۔ التحیات للہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعظیم، چاہے بادشاہت کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی چیز کے حقدار ہونے کے اعتبار سے ہو، بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر قسم کی تعظیم اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ جھکے کسی کے سامنے تعظیم کے لیے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ہوٹل میں جائیں، کوئی بڑا گیسٹ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سلامی پیش کرنے کے لیے جھک کر اس کے سامنے تعظیم پیش کرتے ہیں۔ یہ تعظیم بس اللہ رب العالمین کا حق ہے، کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک کر اسے تعظیم کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے پیروں پر گرنا، جیسے کہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، کیا کرتے ہیں، پیر چھوتے ہیں، تو یہ بس اللہ کا حق ہے، کسی دوسرے کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، یا ایک دم تعظیم کے طور پر کھڑے رہنا کرتے ہیں نا، قوموا للہ قانتین۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے قبرستان کے سامنے جا کر، بعض قبروں کے سامنے اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ بندہ نماز میں بھی اس طرح کھڑا نہیں تھا اللہ کے سامنے۔ ایک مچھر نے کاٹا اور فوراً اس کا دھیان دوسری طرف گیا، لیکن قبر کے سامنے جب کھڑا ہے، کیا مجال، کوئی مار بھی دے تب بھی ہلے گا نہیں، اس قدر ایک دم تعظیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تعظیم اللہ کا بس حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ جب آپ تحیات للہ کہتے ہیں تو اسی چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَجَمِيعُ مَا يُعَظَّمُ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ لِلَّهِ فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ۔ ہر طرح کی تعظیم کا حق بس اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے ایسی تعظیم جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی کوئی عبادت اللہ کے لیے
اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے فَهُوَ مُشْرِكٌ کافر، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس جملے سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے کہنا شروع کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ یہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ان کو لوگوں نے بدنام کیا۔ ہم نے ان کے بارے میں ایک درس مستقل رکھا تھا آپ کے سامنے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت کے بارے میں۔ انہیں بڑا بدنام کیا، جن عبارتوں کو لے کر ہنگامہ کھڑا کیا ان میں سے ایک عبارت یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے پڑھا، فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ کافر۔ یہ لفظ انہوں نے اس کتاب کے اندر کہا ہے، اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ جو بھی شخص ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دیتا تو ایسا بندہ مشرک اور کافر ہے۔ کہنا شروع کیا لوگوں نے کہ یہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ان کے ساتھ، لوگوں کو بدظن کیا کہ یہ تو تکفیری ہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ یہ ایک عام حکم ہے، یہ ایک عام حکم ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، کسی معین شخص پر اس حکم کو انہوں نے نافذ نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ زید نے یہ کام کیا اس لیے زید کافر، خالد نے یہ کام کیا کسی قبر کے سامنے جا کر جھکا اور اس کے سامنے سجدہ کیا، رکوع کیا، اس وجہ سے خالد کافر، ایسا نہیں کہا۔ اور یہی سلف صالحین کا منہج رہا کہ کسی کفریہ عمل پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، جہاں تک اس کفر کے کرنے والے کی بات ہے تو اسے بھی کافر کہتے ہیں، لیکن تعین کے ساتھ نہیں، عمومیت کے ساتھ۔ جیسے کہ یہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی عبادت اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے انجام دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ انہوں نے کسی کے ساتھ خاص کیا، اسے تخصیص نہیں کی، جو کرے گا وہ کافر۔ اب فلاں بندہ کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ اس کو شیخ نے کافر کہا، تو یہ آپ کا اپنی طرف سے اس عام حکم کو اس خاص بندے پر چسپا کرنا ہوا۔ شیخ کو پتہ بھی نہیں تھا اس شخص کا نام، اسے شیخ نے کافر نہیں قرار دیا ہے، تعین کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ کہا ہے کہ جو ایسا کام کرے گا وہ کافر ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک تعین کے ساتھ کفر تکفیر کی بات ہے تو ایک دو جگہوں پر نہیں، بے شمار کتابوں میں خود شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تعین کے ساتھ تکفیر سے منع کیا، خود ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ تکفیر سے کس قدر دور تھے وہ، کسی معین شخص کی تکفیر سے انتہائی زیادہ دور تھے اور حد سے زیادہ احتیاط برتتے تھے ایسے شخص کو متعینہ طور پر کافر کہنے سے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ یہی طریقہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بھی رہا کہ وہ جب کسی کفریہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، شرکیہ عمل کی بات کرتے ہیں تو اس عمل کو کفر اور شرک قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک کرنے والے کی بات ہے تو کرنے والے کو بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں، لیکن عموم کے ساتھ، تخصیص کے ساتھ نہیں، نام لے کر نہیں۔ خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا ہے جہمیہ کے ساتھ، اور مناظرے کے دوران کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا اور قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، یہ تمہارا اتنا خطرناک عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ اگر ابھی میں رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود تمہیں میں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں کیونکہ تمہارے پاس وہ علم نہیں پہنچا ہے جو مجھ تک پہنچ چکا ہے، ابھی بھی تم غلط فہمی کے شکار ہو، اس وجہ سے تم یہ عقیدہ رکھ رہے ہو، گرچہ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے اور جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن تمہیں متعینہ طور پر کافر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ اگر ابھی میں رکھا تو ابھی میں کافر ہو جاؤں گا، اپنے اوپر یہ فتویٰ لگا سکتا ہوں، لیکن تمہارے اوپر فتویٰ لگانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو کس قدر دیکھیں احتیاط برت رہے ہیں سلف کسی متعینہ شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے سے۔ تو یہ انتہائی اہم
عقیدہ ہے جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے جو یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، بلکہ ابھی بھی سعودی علماء کے بارے میں سب کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو پوری دنیا کو کافر کہتے ہیں، یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ سب سے زیادہ تکفیر سے دور رہنے والے لوگ ہیں. یہ سب سے زیادہ تکفیر سے دور رہنے والے اور بھاگنے والے لوگ ہیں. کبھی بھی کسی کا نام لے کر کافر کہنے کی ہمت ان کی نہیں ہوتی. ہاں، عمل کے بارے میں کہتے ہیں اور بغیر کسی تحدید کے جو ایسا عمل کرے گا وہ کافر ہوگا، اس طرح کہتے ہیں. لیکن نام لے کر کہ یہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص یہودی ہے، آل یہود میں سے ہے، ایسا کبھی نہیں کہتے. بلکہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان پر، خود ان کی حالت کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ پائیں گے کہ یہ خود یہ کام کرتے ہیں. آج کل کے تحریکی حضرات حد سے زیادہ سعودی علماء کو بدنام کیے ہوئے ہیں کہ یہ تکفیری ہوتے ہیں اور پوری دنیا کی تکفیر کرتے ہیں اور سب کو کافر سمجھتے ہیں، کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. حالانکہ کبھی بھی انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ کافر ہیں یا فلاں شخص تعین کے ساتھ، نام کے ساتھ کافر ہے، کبھی نہیں کہا. البتہ یہ جو ان پر الزام لگا رہے ہیں جھوٹا نا، خود ان کی حالت کا آپ جائزہ لیں گے تو پائیں گے کہ یہ خود باضابطہ نام لے کر سعودی حکام کا کہتے ہیں کہ ملک سلمان ہو، محمد بن سلمان ہو اور دوسرے، یہ سب کے سب آل یہود ہیں. یہ تکفیر نہیں ہے؟ آپ نے یہاں پر نام لے کر ان کو آل یہود کہا ہے. یہ تکفیر معین ہے اور یہ انتہائی خطرناک قسم کا جرم ہے کہ کسی مسلمان کو نام لے کر آپ کہیں کہ آپ یہودی ہیں، آپ نصرانی ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں. نام لے کر کسی کے بارے میں کہنا، اگر حقیقت میں وہ بندہ کافر نہیں ہوا اللہ رب العالمین کے ہاں، تو یہ کفر آپ کی طرف پلٹ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما. اگر کوئی شخص اپنے ہی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کے بلاتا ہے اور نام لے کر اس کی تعین کے ساتھ اسے کافر کہتا ہے تو یہ کفر کا حکم دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹے گا. اگر وہ اس طرح نہ ہوا جس طرح یہ الزام لگا رہا تھا تو یہ الزام خود اسی کے اوپر لوٹائے گا. تو کتنی خطرناک قسم کی وعید ہے یہ. اس لیے کسی کا نام لے کر تکفیر کرنا اور اسے اسلام سے خارج قرار دینا اور کہنا کہ فلاں یہودی ہے یا آل یہود میں سے ہے، یہ انتہائی سخت قسم کا گناہ ہے، جرم ہے. یہ اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے کبھی بھی اس طرح اپنی زبان کو آزاد نہیں چھوڑتے. کچھ بولتے ہیں تو انتہائی ناپ تول کر بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون سی شریعت کا مکلف بنایا. ہم اگر کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین نے کتنا کہنے کا حکم دیا ہے اور کس جملے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے اس کا ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر، بہت اہم ہے. آپ اپنی زبان کو آزاد نہ چھوڑ دیں. جس کا جو جتنا مستحق ہے اتنا ہی بولے. کسی کفری عقیدے کو آپ کفر نہ مانیں، یہ بھی غلط ہے. اس کے فاعل کو آپ مشرک اور کافر نہ کہیں، یہ بھی غلط ہے. اور ساتھ میں یہ بھی غلط ہے کہ کسی کا نام لے کر آپ اس کے اندر اس جرم کو آپ نے دیکھا اور اسے فوراً کافر قرار دیا کہ فلاں کو تو میں نے دیکھا قبر کے سامنے جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس لیے خالد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خالد مسلمان نہیں ہے، خالد کافر. تو اس طریقے سے کسی کا نام لے کر کافر کہنا یہ انتہائی بڑا جرم ہے. جب تک حجت قائم نہیں ہو جائے گی تب تک اس طرح کسی کا نام لے کر کافر کسی کو نہیں قرار دیا جائے گا. اس لیے پوری اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، چند نام آپ کو ملیں گے بس پوری اسلامی ہسٹری کے اندر جن کا نام لے کر علماء نے تکفیر کی ہے. باقی دوسرے لوگوں کے بارے میں صرف عموم کے ساتھ کہا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے. اس کے بعد مختصر یہ جو یہ ہے، بلکہ اگلے درس میں ہی اس نئے رکن کے بارے میں بیان کرنا مناسب ہوگا. 2 رکن آج ہم نے بیان کیا، ایک تشہد جس کی پوری تفسیر گزری، اور دوسرا رکن کیا کہا؟ تشہد کے لیے بیٹھنا. تو کل کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. باقی رہا اور 2 رکن.
13واں رکن ہے اللہ کے رسول پر درود پڑھنا، اور آخری رکن ہے سلام پھرنا۔ ان دو ارکان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ اسی مناسبت سے جو ابھی سعودی عرب پر جھوٹے الزامات کی بات ہوئی، ایک واقعہ بیان کروں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے درود پڑھنے کو نماز کے اندر ایک رکن قرار دیا ہے۔ 13واں رکن یہی ہے، درود پڑھنا۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے، سعودی علماء کے تعلق سے، حکام کے تعلق سے، کہ یہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہوتے ہیں۔ کیوں گستاخ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کے قبر کے پاس جس طرح ہم اپنے مزاروں میں حالت بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اگربتی نہیں لگانے دیتے، لوبان اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز شرک ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے؟ اسے ہی وہ توحید سمجھتے ہیں۔ جس طرح اپنے مزاروں میں شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور باضابطہ پوری بزنس چل رہا ہے اس سے، اور سعودی علماء پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے ان کو محبت نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ جائز سمجھتے یا حرام طریقے سے مال کھانے کے یہ عادی ہوتے تو قبر رسول کے پاس اگر پیسے کا کوئی ڈبہ رکھ دیتے تو کتنی آسانی سے کمائی ہوتی، بلکہ وہاں پر اگربتی کا بزنس بس کھول دیتے تو شاید پیٹرول سے زیادہ اسی سے انکم ہو جاتا، پیٹرول شاید دوسرے نمبر پر چلا جاتا۔ جس طرح یہ بدعتی حضرات موجود ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں اس طرح کے کاموں میں پیسہ لٹانے کے معاملے میں، جیسے کہ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں اجمیر درگاہ ہو یا دوسرے درگاہوں میں کتنے کروڑ لٹا کے چلے آتے ہیں۔ تو قبر رسول کے پاس اگر اس طرح کا بزنس شروع کیا جاتا تو سعودی حکومت کو پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بہت آسانی کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے۔ لیکن یہ حرام ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس طریقے سے حرام ہمیں نہیں کمانا۔ ایک شیخ ایک ملک میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سعودی عرب والے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، بڑے گستاخ ہوتے ہیں آپ لوگ۔ تو شیخ نے کہا کہ اے بتاؤ، نماز کے اندر درود پڑھنا اس کا حکم کیا ہے؟ کہا کہ مستحب ہے۔ کہ تمہارے نزدیک مستحب ہے، ہمارے نزدیک رکن ہے۔ مستحب کا مطلب اگر نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی، اور ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص درود نہ پڑھے نماز کے اندر تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو تم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والے ہوئے ہم ہوئے؟ تو خاموش رہ گیا۔ تو اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت یہ ہے کہ آپ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے دکھائیں، یہ ہے اصل محبت۔ اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، اللہ کے رسول پر سلام بھیجیں، اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کریں، یہ اصل محبت ہے۔ اور لوگوں نے آج کیا سمجھا ہے؟ ایسا ٹی شرٹ پہنے جس میں آئی لو محمد لکھا ہوا ہو، اور نماز چھوڑ کر باہر گھوم رہا ہے، ہاتھ میں سگریٹ بھی ہے اور ساتھ میں آئی لو محمد دل میں لکھا ہوا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ توہین نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کا نام بھی آپ لکھے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے سے ہو چاہے عمل سے ہو دھجی اڑا رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت کی؟ تو اصل محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا، اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرنا، یہ اصل محبت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خصوصاً نماز کے اندر جو کلمات کہتے ہیں انہی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا اقرار ہر نماز میں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین عملی زندگی کے اندر بھی اس اقرار پر ہمیں باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سنت پر اپنی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فرمائیں۔ جو حکم لگانے کا جو ہے، جو کفر کا حکم نہیں لگا سکتے، جی یا کسی شخص کا اگر منہج غلط ہے، جی جی منہج صحیح نہیں ہے
جی اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کو غیر منہجی نہیں بول سکتے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، کفر کے مسئلے میں اور بدعت کے مسئلے میں. اور اکثر و بیشتر عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں، بہت سارے اہل علم کو بھی اس میں خلط ملط کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. کسی کو متعینہ طور پر کافر کہنے میں سختی سے منع کیا گیا ہے. اس لیے سلف کی پوری زندگی آپ کھنگال ڈالیں، رجال کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، تہذیب الکمال 35 جلدوں میں، تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق 70 سے زائد جلدوں میں. یہ ضخیم کتابوں میں کیا ہے؟ رجال کے اوپر بحث کی گئی ہے. فلاں ابن فلاں کیسے تھے؟ ثقہ تھے، ضعیف تھے، بدعتی تھے، یہ تھے. آپ نہیں پائیں گے ان تمام کتابوں کو کھنگالنے کے بعد کہ کسی کا نام لے کر کافر قرار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس کسی کے اندر کوئی بدعت تھی تو اس کی سیرت میں نام لے کر اسے ایکسپوز کیا گیا ہے کہ فلاں کے اندر یہ بدعت تھی، فلاں بدعتی تھا. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے اصل دین کی حفاظت ہونی چاہیے. کوئی شخص کفر کر رہا ہے تو اسے کافر قرار دے کر آپ دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. وہ اللہ کہ اگر دعوت دے گا تو پھر بدعتی ٹھہرے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو قبر پہ جا کر پھول چڑھاتا ہے، ایک عام شخص ہے، وہ داعی نہیں ہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین نہیں سکھاتا. آپ نہیں پائیں گے کہ علماء اکرام اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسے دین سے نکالنے پر مصر ہیں کہ فلاں کو کافر کہا جائے، پورے گاؤں کے لوگ اسے کافر کہو. اس کے پیچھے نہیں پڑتے، عمومی حکم بیان کرتے ہیں اور اس کی تکفیر کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ منع کرتے ہیں کہ تعیین کے ساتھ کسی کی تکفیر نہ کریں. لیکن یہی بندہ اگر اسٹیج پر کھڑے ہو کے اس کی دعوت دینے لگے کہ دیکھیں قبر پر پھول چڑھانا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کی ہمارے پاس یہ قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں، من گڑت دلائل دے کر لوگوں کو اس بدعت کی طرف اور کفر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تب علماء اسے نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ اب دین کی حفاظت کا معاملہ آ گیا. اب اگر اس سے خاموش رہیں گے تو بہت سارے لوگ جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، عام لوگ ہیں، قرآن و حدیث پڑھنا نہیں جانتے، وہ اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے اور اس کی بات کو دین سمجھنے لگیں گے. تو اب دین کی حفاظت کے لیے اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا لوگوں کو کہ دیکھیں فلاں شخص بدعتی ہے، اس سے بچ کر رہیں، اس سے دین نہ سیکھیں. اگر وہ اسٹیج پر کھڑا نہ ہوتا اور خود عمل کرتے رہتا، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، اسے دین سے باہر نہیں نکالتے. لیکن جب لوگوں کو غلط دین سکھائے گا اور لوگ اس کی بات قبول کر رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں اس سے، تو یہاں پر دین کی حفاظت کے لیے اس شخص کے بارے میں کلام کیا جائے گا، ضرورت پڑے تو نام لے کر کلام کیا جائے گا. تو تکفیر معین اور تبدیع معین دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تکفیر معین سے منع کیا گیا ہے کیونکہ تکفیر معین سے آپ دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو دین سے بدظن کر رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ان کو کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے دین سے. آپ اس کو کافر جب قرار دے معین طور پر تو کیا ہو گیا؟ وہ مرتد ہو گیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر ارتداد کا حکم لگا کر، جو ارتداد کی سزا ہے قتل کرنا، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو باضابطہ قتل کرتے ہیں. ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، کسی مزار پر گئے اور بم بلاسٹ کر دیا، کیونکہ یہاں پر تو سب مشرک ہیں، یہ سب مرتد ہو گئے، ان کو قتل کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. دیکھیں فکر کہاں تک پہنچی، تکفیر سے وہ کہاں تک پہنچے، قتل تک پہنچ گئے. یہ خوارج کی فکر تھی. تو تکفیر معین یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا، لیکن تبدیع معین یہ سلف کا طریقہ رہا. نام لے کر ضرورت پڑنے پر وہ کہتے تھے کہ فلاں بدعتی ہے یا فلاں کے پاس فلاں بدعت ہے، اس سے بچو، اس کی باتیں نہ سنو، کیونکہ اس سے اگر خاموش رہیں اور نام لے کر اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں
تو شریعت کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، دین کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، لوگوں کا دین بگڑ جائے گا، لوگ اسے سمجھیں گے کہ یہ بھی صحیح بولنے والے ہیں، صحیح اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں، اور اس کی بات سن کر وہی دین اختیار کر لیں گے جو یہ بندہ دین کے نام پر لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر دین کی حفاظت کے لیے اس شخص کے نام لے کر لوگوں کو بیان کیا جائے گا کہ اس سے بچیں، وہ دین اصل نہیں سکھا رہا ہے، اوریجنل دین نہیں سکھا رہا۔ تو دونوں میں سلف کے یہاں واضح فرق موجود ہے۔ تکفیر معین جائز نہیں ہے جب تک حجت قائم نہ ہو جائے کسی شخص پر، لیکن تبدیع معین، اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر بدعتیں پھیلا رہا ہے اور ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس کا نام لے کر لوگوں کو تنبیہ کیا جائے، تو وہاں پر یہی سلف کا طریقہ ہے کہ اس کا نام لے کر لوگوں کو تنبیہ کیا جائے۔ ابھی شیخ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے نقل کیا گیا، جہمیہ کے ساتھ اس طرح وہ ہی کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے اور کہتے کہ میں تمہیں معین طور پر کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بعض اہل بدعت کا نام لے کر مستقل کتاب تصنیف کر رہے ہیں، الرد علی البکری، الرد علی الاخنائی، اخنائی کا نام لے کر کتاب کے عنوان میں ہی اس کا نام لکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل کتاب اخنائی کے رد کے اوپر میں لکھ رہا ہوں۔ اور اخنائی تھا کون؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بردرس پر رد کرنا نام لے کر یہ آج کے زمانے کی بدعت ہے، سلف میں کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ وہ الرد علی الاخنائی پڑھ لے، پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم پہلا صفحہ پڑھ لے، بس اس کو پتہ چل جائے گا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کس پر رد کیا اور کس وجہ سے رد کیا۔ تو وہی شیخ الاسلام تکفیر معین سے منع کر رہے ہیں اور خود اہل بدعت پر نام لے کر مستقل کتاب لکھ رہے ہیں کہ یہ پوری کتاب اسی شخص کے رد کے اوپر ہے۔ تو یہی سلف کا طریقہ رہا ہے کہ بدعت کے معاملے میں خاموش نہیں رہنا، دین کی حفاظت کے لیے ایسے بدعتیوں کو ایکسپوز کرنا ہی اہم تقاضا ہے دین کا، اور یہی سلف نے کیا ہے۔ اس لیے کتاب جرح و تعدیل کی بھری پڑی ہے نام کے ساتھ ان بدعتیوں کی بدعت کے بارے میں، لیکن ان تمام کتابوں کو کھنگال ڈالیں، آپ کو شاذ و نادر ملے گا کہ کسی کی تکفیر کی وہ نام لے کر۔ یہ سلف کا طریقہ رہا اور بالکل یہ عین فطرت کے بھی اور عقل کے بھی مطابق ہے جو سلف کا منہج ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔